बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 17 जुलाई सन 2022 इतवार का दिन है। खूबसूरत सुबह और ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज तो तरोताज़ा और खुश होंगे। छुट्टी का दिन है, रेस्ट का दिन है और एनर्जी रेस्टोरेशन का दिन, घर पे आराम करने का दिन है। ठीक है ना जी। नाजरीन, आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल सुबह के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी, हस्बे मामूल सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, और वो हुआ करता है सुबह के प्रोग्राम में तारीख हिंदुस्तान की तारीख को डिस्कस करते करते हम पहुँचे हुए हैं 16वीं सदी के आखिर में, जहां हम देख रहे हैं कि मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत कायम हो चुकी है। तख्ते दिल्ली पर मुगलिया ख़ानदान का तीसरा चश्मो चराग और अकबर आज़म, मुग़ल आज़म जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बराजमान है दिल्ली के तख्त पर, हिंदुस्तान का बादशाह। और 50 साल से ज़्यादा का अरसा इसने हुकूमत की है। इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस कर इसकी ज़िंदगी हमने मुकम्मल कर ली हुई है। फिर बता दूं, इसके हालात ज़िंदगी के बारे में पिछली किस्तों पे बात हो चुकी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके 9 रतन, वो 9 पर्सनैलिटीज़, वो 9 शख्सियात जो इसने पूरे हिंदुस्तान में से, पूरी दुनिया में से चुनकर अपने दरबार में रखे थे। और उन्हें हीरे और जवाहरात, सच्चे और सुच्चे कीमती मोती कहा करता था। कहता था ये अनमोल मोती हैं, इसलिए उनको रतन का नाम दिया जाता। 9 रतन, 9 बंदे थे। वो वजीर थे, मशीर थे। पहले 3 का हम जिक्र कर चुके हैं। पहले तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जो मेरे इल्म में था वो अर्ज कर चुका हूँ। सबसे पहले शेख मुबारक बीरबल के बारे में, नंबर 2 शेख मुबारक के बारे में, नंबर 3 शेख अबुल फैजी के बारे में, और आज चौथे रतन की बारी है। चौथे रतन को हम देखेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, और उनका नाम है अबुल फैज। जी, ये शेख मुबारक साहब का 2 नंबर का बेटा था। दूसरे नंबर पे शेख अबुल फैज के बाद 4 साल बाद अबुल फजल पैदा हुए, जिनकी आज से मैं ये भी एजाज़ हासिल है इस ख़ानदान को कि इसके 3 बंदे, बाप बेटा, 2 बेटे और 1 बाप, 3 बंदे अकबर बादशाह के, मुग़ल आज़म के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। पहले 3 रत्नों का जिक्र हो चुका। चौथा रतन आज ले रहा हूँ आपके सामने रखने के लिए, आपको बताने के लिए। उसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ये नाम है, ये नोट फरमा लें। ये चौथा रतन है, रतन नंबर 4। शेख, इनका पूरा नाम है शेख अबुल फजल। शेख अबुल फजल। इनकी पैदाइश होती है जी अपने बड़े भाई के 4 साल बाद 6 मुहर्रम 958 हिजरी में। 6 मुहर्रम 958 हिजरी। ये ईस्वी नहीं है, हिजरी है, ये नोट फरमाएं। ये 958 हिजरी में 6 मुहर्रम के दिन अपने बाप शेख मुबारक के घर में पैदा हो गए। ये लिख लें ताकि आपको, इनके बाप का नाम आपको पता ही है, शेख मुबारक अल्लाह। ये था जी इनके वालिद गिरामी का नाम, इनके अब्बा जी का नाम। और इनकी अहम खूबी क्या थी? ये अहम खूबी ये थी, मैं आपको आज इसका सिर्फ तारुफ ही करवाऊंगा। इसके हालात ज़िंदगी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी तफसील के साथ अगले प्रोग्रामों में। आज मैं आपको सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। ये 2 चीज़ों पे महारत रखता था, एक इंशा पर्दाजी यानी मजमून नवीसी, और दूसरा वाक़या नवीसी। कोई भी वाक़या हो, कोई जंग हो, खुशी का हो, गमी का हो, कोई भी वाक़या हो, इससे बोला जाता कि तुम इसे तहरीर पे ला के दिखाओ, इसको लिख के किताबी शक्ल दो।
تو اس کا فن اور ہنر یہ تھا کہ چاہے شاعری میں بنوا لو یا نثر میں، وہ پورے تصویر ایسی کھینچتا تھا واقعے کی کہ پڑھنے والا یوں فیل کرتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ میں موقع پر موجود ہوں. اس طرح سے تصویر کشی کرتا تھا واقعے کی، وقوعے کی، خوشی کا ہو یا غمی کا، جنگ کا ہو یا امن کا ہو، کوئی بھی واقعہ لے کر. یہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی، کس کی؟ ابو الفضل کی، چوتھے رتن کی. جی یہ اس کی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے، واقعہ نویسی اور انشاء پردازی. یہ تھی جی اس کی سب سے بڑی خوبی جسے کہا جاتا ہے. اگر دینی لحاظ سے دیکھیں تو سورت فتح اور آیت الکرسی کی اس نے تفسیر لکھی. سورت فتح، سورہ مبارکہ قرآن حکیم فرقان حمید کی سورت فتح، سورہ فتح اس کی اور آیت الکرسی کی، ان دونوں کی تفسیر اس بندے نے لکھی اور کمال لکھی ہے. جی یہ ان کی دینی خدمات میں کہا جا سکتا ہے. اور ان کی وفات ہوتی ہے 1010 ہجری میں. وفات ان کی 1010 ہجری. جی یہ ان کا سال ہے وفات کا، فوت ہونے کا. اور ان کی عمر فوتگی کے وقت تقریباً 52 ایئرز، 52 سال تھی. جب یہ جہان فانی سے رخصت ہوئے ان کی عمر تھی 52 سال. جی یہ نوٹ فرمائیں. اور ان کا جو دفن مدفن ہے، ان کی جو قبر ہے وہ ایک گوالیار سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، ایک آبادی ہے جسے انتری کہا جاتا ہے. انتری یا انتری اس طرح کا نام ہے، انتری. یہ گوالیار سے 10 کلومیٹر دور ایک آبادی ہے. گوالیار ہندوستان کا بہت بڑا شہر ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں تو ایسے کر دیتا ہوں. گوالیار کے 10 کلومیٹر دور انتری میں ان کی قبر ہے. اور ان کی اولاد میں، جو ان کی اولاد میں صرف ایک اکلوتا بیٹا چھوڑا تھا انہوں نے، اور اس کا نام تھا عبد الرحمن. اکلوتا بیٹا عبد الرحمن. جی یہ رہا جی، یہ تھی جی ان کی اولاد جو انہوں نے چھوڑی. اچھا مذہب اور فرقے اور مسلک کے حوالے سے مہدوی کہلاتے تھے. حضرت مہدی علیہ السلام سے کوئی تعلق جوڑ کر انہوں نے اور اس وجہ سے ان کے اوپر کئی فتوے بھی لگے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. علماء اکرام نے اس وجہ سے کہ ان کا اس مسلک سے جس فرقے سے تعلق ہے وہ مہدوی کہلاتے تھے، اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے مہدوی. اس طرح سے یوں کر کے مہدوی لکھا کرتے تھے. اور علماء اکرام نے کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. اب 20 سال کی عمر میں یہ بڑے کمال کی بات ہے، بڑے فن اور ہنر کی بات ہے، بڑی قسمت کی بات ہے کہ 20 سال کی عمر میں اتنی نوجوانی میں ان کو بادشاہ کے دربار میں ملازمت، نوکری، شاہی ملازم ہو گئے. 20 سال کی عمر میں ان کو مل گئی ملازمت شاہی بادشاہ اکبر کے دربار میں. اور اس کے بعد آ گیا وقت ان کی شادی کا. اکبر نے اپنے بہت ہی پیارے دوست جس کا نام تھا سعادت خان، بادشاہ اکبر نے اپنے ایک دوست سعادت خان کی بیٹی سے ان کی شادی کر دی. ان کی ابو الفضل کی. اچھا اگر ان کی مصروفیات کے بارے میں، جو ریگولر مصروفیات تھیں جو روزانہ کی بنیاد پر کرتے تھے، وہ یہ تھی کہ صبح کے وقت مختلف مدارس میں پڑھایا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے، دینی تعلیمات کا درس دیا کرتے تھے. اور شام کو، راتوں کو ویرانوں میں پھرنا ان کی ہابی تھی، شغل تھا، ان کا کام تھا کہ باہر جا کے جنگلوں میں، بیابانوں میں،
پھرا کرتے تھے پیدل یا سواری پر. سواری کیا ہوا کرتی تھی؟ گھوڑا، خچر یا گدھا، اونٹ کہہ سکتے ہیں اگر ہو تو. ان کے علاوہ اور کوئی سواری نہیں ہوا کرتی تھی. اور یہ سوار ہوتے یا پیدل رات کو بیابان میں چپ کر کے گھر سے نکل جاتے اور سیر سپاٹا کرتے رہتے. یہ ان کا روز مرہ کا معمول تھا. بہرحال شادی جو ان کی تھی وہ سعادت خان کی بیٹی سے اکبر بادشاہ نے خود کروائی. اس کے بعد اس نے 2 شادیاں اور بھی کیں، ایک کشمیر میں اور ایک ایران میں. ایک لڑکی کشمیری تھی اور دوسری ایرانی تھی. اس کی وجوہات کیا بنی، واقعات کیا بنے، پس پردہ حقائق کیا تھے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن وہ ابھی ان کا ٹرن آنے پر، ان کی باری آنے پر جب آگے بڑھیں گے تو بتاؤں گا کہ وہ 2 شادیاں اس نے کیوں کی، اس کے پیچھے وجوہات تھیں. جب آلریڈی اس کی اولاد تھی تو پھر اس نے ایک ایرانی اور ایک کشمیری بیوی کیوں کر لی، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. بہرحال یہ نوٹ فرما لیں کہ اس نے اس بندے کی بیٹی کے ساتھ اس نے شادی کی تھی. اچھا، جو بچپن تھا اس کا ابو الفضل کا، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں. اپنے باپ کے ساتھ انتہائی قسم پرسی اور انتہائی غربت کے حالات میں اور انتہائی مخالفت کے حالات میں، مخالفت دینی نقطۂ نگاہ سے بھی اور دنیاوی نقطۂ نگاہ سے بھی. ان کے جو حاسدین تھے باپ کے، وہ بیٹے کے بھی ہو گئے. اور بیٹا، یہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کتابوں میں لکھا ہے 1.5 سال کی عمر میں اس نے صاف بولنا شروع کر دیا تھا، جو اس بچوں کے ذہین اور فطین ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے، جینیس ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے. 1.5 سال کا بچہ صاف گفتگو کرے تو وہ پھر ذہین فطین ہی ہوتا ہے. جی، تو 10 سال کی عمر میں اس نے اپنے باپ سے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، حفظ کر لیا، اور دینی اور دنیاوی تعلیمات جتنی باپ سے کر سکتا تھا کر لیں 10-12 سال کی عمر میں. اور یوں یہ بہت ساری کتابوں کا جائزہ معائنہ کرنا سیکھ گیا، ان کی غلطیاں نکالنا یا ان میں گرامیٹیکل اونچ نیچ یا 19-20 کا فرق نکالنا، یہ شوق سے کیا کرتا تھا کام اپنے باپ کے ساتھ. اپنے باپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو ان میں درستگی کیا کرتا. عمر کیا تھی 15-16 سال جب یہ کام اس نے شروع کیا. اس لیے کہ سنسکرت نمبر 1، نمبر 2 فارسی، نمبر 3 پشتو اور نمبر 4 عربی، 4 زبانوں پہ مہارت حاصل کر چکا تھا 15 سال کی عمر میں. 4 زبانوں کا ماہر ہو چکا تھا، لکھنے، پڑھنے، سننے اور بولنے کا. اور جب 20 سال کا ہوا ہے تو انہی خصوصیات کی وجہ سے اکبر بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں ملازمت دی تھی. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. 15 سال کی عمر میں اس کا دماغ اتنا روشن اور اتنا کھلا تھا، یہ خدا کی دین نہیں ہو سکتی ہے، اور کسی بندے کو یہ سکھانے سے، پڑھانے سے، سمجھانے سے یا بنانے سے ایسا ممکن نہیں ہوتا. یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے. اور ہر ابو الفضل پہ بھی اللہ کا فضل ہوا، یہ کہنا چاہ رہا تھا میں. کتنا پیارا فقرہ بن گیا، ابو الفضل پہ اللہ کا فضل ہوا. جی، تو واقعی اس پہ اللہ کا فضل ہوا، اور اس نے 15 سال کی عمر میں بہت ساری تعلیمی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ اسے اپنے گھر سے پوری کرنے کا موقع مل گیا. یہ بہت بڑی بات تھی اہل علم کی. اس نے جب دیکھا اپنے ارد گرد لوگوں کی طرف، علماء دین اور علماء دنیا کی طرف، پڑھے لکھے عالم فاضل لوگوں کی طرف، تو ان کی ناانصافیاں، ان کی کدورت، ان کے دلوں میں حسد، کینہ اور نفرت دیکھ کر انہیں انتہائی دکھ اور تکلیف ہوا کرتا تھا کہ یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، قاضی ہیں، اور دل کے شیشے کو صاف رکھنے کی بجائے اس کے اوپر نفرت، حسد کا گرد لیے پھر رہے تھے. یہ چیز انہوں نے کئی جگہ اپنی کتابوں میں جگہ بجگہ اس کا ذکر کیا ہے، اور بولا ہے کہ بچپن سے ہی مجھے اس سے انتہائی تکلیف ہوتی تھی اس چیز سے. آگے جا کے اصفہانی کی ایک کتاب ہے،
ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے ہندوستان میں ان سے پہلے، اصفہانی، لکھ دوں اس کا نام بھی اصفہانی، آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ لکھ دیتا ہوں۔ اصفہانی کی ایک کتاب تھی، یہ بہت بڑا شاعر تھا، اب بھی اس شاعر کے نمونے ملتے ہیں، یہ صاحب تھے اصفہانی۔ اچھا، اس کی ایک کتاب جو تھی اس کو دیمک نے کھا لیا، شروع سے کچھ اوراق دیمک زدہ تھے، پھٹے پرانے تھے، اور اس کو اصلی شکل میں لانے کا کام دیا گیا ابو الفضل کو، اکبر کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، کہ اس کتاب کو اصلی شکل میں بحال کرو۔ اب وہ تو کئی سال پہلے اصفہانی صاحب وفات پا چکے تھے، کیسے مکمل کرتا، لیکن اس کی دیدہ دلیری، اس کی بہادری، اس کی ذہانت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اس نے اندازے کے ساتھ، تیر تکے کے ساتھ ان لائنوں کو مکمل کیا اصفہانی کی کتاب کو، اور اسے لا کر دربار میں بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، اور کچھ ہی سالوں کے بعد اس کا ایک بہتر اور سالم نمونہ اس کتاب کا مل گیا۔ اب دونوں کا موازنہ جب کیا گیا، دونوں کتابوں کا، دونوں نسخوں کا، تو ان میں 19-20 کا فرق تھا۔ اس بات سے یہ منہ بولتا ثبوت ہے، یہ واقعہ اس بندے کی، اس نوجوان کی ذہانت کا، فطانت کا، عقل مندی کا، اور اللہ کی دی ہوئی عقل کا، جو کسی بندے کو گھوٹ کر پلانے سے نہیں آتی، یہ اللہ کی دین ہوا کرتی ہے، جو اس بندے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اچھا، ایک اور کام انہوں نے کیا، بہت ساری کتابوں کے جو مشہور منظوم قصے، منظوم کا مطلب ہوتا ہے جو شاعری میں کہے گئے ہوں، نظم کی شکل میں، انہیں منظوم کہتے ہیں۔ یہ بھی لکھ کے دکھا دوں لفظ منظوم، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ لفظ ہوتا ہے منظوم۔ جب یہ لفظ کوئی بولے تو سمجھیں کہ وہ شاعری کی شکل میں کتاب ہے، نظم کی شکل میں ہے۔ منظوم کی شکل میں جو قصے تھے چھوٹے موٹے کتابوں میں لکھے ہوئے، وہ اس نے زبانی حفظ کر لیے، یاد کر لیے، اور اکبر بادشاہ کی فرمائش پر اس کی پسند کے قصے اس کو زبانی سنایا کرتا تھا۔ اب یوں اکبر بادشاہ اس کے اوپر اتنا خوش ہوا، اتنا فدا ہوا کہ اس کو ترقی کے اوپر ترقی ملتی گئی، اس کو پروموشن ملتی گئی، اور اس کا جو درجہ تھا درباریوں میں وہ دن بدن، ہفتوں نہیں، دنوں مہینوں بلکہ کچھ ہی سالوں میں بہت اوپر تک چلا گیا۔ وزیروں میں اس کا رتبہ، مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہو گیا، اسی وجہ سے، اس لیے کہ یہ اکبر کے مزاج کو سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا سننا پسند کرتا ہے بادشاہ، کہ کس طرح کے قصے سننا پسند کرتا ہے، کہانیاں کس طرح کی سنتا ہے، اور کس شاعر کو پسند کرتا ہے، کس طرح کے شعر اسے پسند ہے۔ اس نے وہی کیا، اس کی پسند کے جتنے قصے تھے، کہانیاں تھیں، شاعری تھی، شعر تھے، وہ زبانی یاد کر لیے، اور پھر ایک ایک کر کے بادشاہ سلامت کی فرمائش پر بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کرتا، اور بادشاہ اتنا خوش ہوتا کہ یار اتنی بڑی بڑی کہانیاں، بڑے بڑے واقعات جو شعروں کی شکل میں ہیں، تم نے یہ کیسے زبانی حفظ کر لیے ہوئے ہیں۔ یہ تھا وہ دماغ ابو الفضل کا۔ ابتدائی تعارف میں نے آپ کو کروا دیا ہے، انشاءاللہ اس کی زندگی کے اوپر، اس کی حالات زندگی اور واقعات کے اوپر کل سے، اگلے پروگرام سے روشنی ڈالنا شروع کریں گے، اس لیے کہ آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا وقت تقریباً ختم ہو چکا۔ مجھے اشارہ ہو رہا ہے پیچھے سے کہ جی اس کو کلوز کریں، جی اس کو کر دیا جی کلوز۔ پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ کیا ہوا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آج کا لفظ، جی آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سنسکرت زبان کا ہے، سنسکرت، جس میں سے اردو نے جنم لیا ہے۔ سنسکرت میں ایک لفظ ہے جو آج ہم پنجابی میں بولتے ہیں، میں نے اردو کتاب میں تو کوئی نہیں کہیں لکھا پڑھا دیکھا نہ سنا، پنجابی میں بولا کرتے ہیں، یہ لفظ ہے جی۔ لفظ کیا ہے؟ بدو بدی، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، بدو بدی۔ پنجابی میں نے سنا ہوا ہے، اردو کی کتاب میں تو میں نے کہیں لکھا دیکھا نہیں ہے اسے۔
बहरहाल बदोबदी लफ्ज है और इसका मतलब है जबरी तौर पर, जबरदस्ती। सारे को पता है इसका मतलब क्या है, लेकिन ये असल लफ्ज नहीं है, ये बिगड़ी हुई शक्ल है इसकी। ये लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, आगे प्रिंट होते होते, चलते चलते, बोलते बोलते इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। ये असल लफ्ज हुआ करता था बदाबदी, ये रहा बदाबदी लफ्ज था, जिसे हमने पंजाबी में बदोबदी बना लिया। बहरहाल जो आप मुनासिब समझें वो वही बोलें, क्योंकि ये गलत आम हो चुका है और इसको बदलने की कोई चंदा कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। अब लोग जो इस तरह बदाबदी बोलेगा ना, उसको देख के ही हंसेंगे, इसलिए बदोबदी ही चलने दें। ये सिर्फ मैं आपको बताता हूँ आपके इल्म में, आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर सकूँ, और मेरा कोई मकसद, कोई मतलब, कोई ताल्लुक नहीं होता इन चीज़ों से। आपके इल्म में एक चीज़ ले आऊं, मेरे लिए यही काफ़ी है कि ये क्या खराबी है, किस लफ्ज़ में क्या मतलब है उसका। जी, प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज की बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ना, वो बड़ी मज़े की है। बात इस तरह से है कि हर इंसान के ऊपर दुनिया में जो पैदा हुआ है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ वाक़यात, कुछ हादसात वारद हो जाते हैं। इंसान हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर चीज़ को ढाल नहीं सकता, ये इसके बस में नहीं है। और जो चीज़ बस में ना हो, कम से कम उसे तो अल्लाह सोने पे छोड़ दिया करो यार। कुछ चीज़ें कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर, कुछ वाक़यात, कुछ हादसात होना होते हैं और वो होके रहते हैं, हो जाते हैं। अब उन वाक़यात को लेकर, दिल से लगाकर, दिमाग से चिमटकर सारी उम्र कुढ़ते रहना और मरते रहना, ये अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला के ऊपर पुख्ता और पक्का ईमान और एक अकीदा रखें। अगर उसने आपसे एक चीज़ वापस ले ली है तो ऐन मुमकिन है वो इससे बेहतर कोई चीज़ आपको अता करना चाह रहा हो। इसीलिए तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। और ये मायूसी जो करता है ना, उसे इब्लीस कहा जाता है। कुरान पाक में उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का मतलब इंतहाई मायूस शख्सियत। तो मायूसी गुनाह है मेरे भाई, मायूस ना हुआ करें, खुश रहा करें, खुश रखा करें, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बांटें, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। फ़ी अमानुल्लाह। और पाकिस्तान जिंदाबाद।